حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینے کی ریاست میں پہنچے اور مدینے میں ایک اسلامی ریاست قائم کی گئی ہے، ایک مسلمانوں کا مرکز اور بیس بنایا گیا ہے کہ جو اسلامی سرحدیں قائم کی گئی ہیں، اگر اس وقت وہاں صحابہ سے سوال کیا جاتا کہ اسلام فرسٹ یا مدینہ فرسٹ، تو وہ کیا جواب دیتے؟ وہ جواب یہ دیتے کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بیٹا کیونکہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا بدر کی لڑائی میں، اپنی اس 313 کی جماعت کو مخاطب کر کے، اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہا کہ مالک اگر یہ 313 آج کاٹ دیے گئے تو قیامت تک کوئی آپ کا نام لینے والا نہیں ہوگا، جس کا مفہوم یہی ہے، یا اللہ اگر آج یہ جماعت کاٹ دی گئی، آج یہ مدینے کی ریاست روم دی گئی، تو قیامت تک کوئی آپ کا نام لینے والا نہیں بچے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس مدینے کی ریاست کے دفاع میں، ان مجاہدین کے دفاع میں ملائکہ نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا پیار سے کہتے ہیں اسٹریٹجک اسٹے کتنا زیادہ انوالو تھا، خود حضور کو دعا فرمانی پڑی کہ یا اللہ اس جماعت کی حفاظت فرمائیے، اس مدینے کی حفاظت فرمائیے، اس ریاست کی حفاظت فرمائیے۔ بعض وقت تاریخ میں ایسے آتے ہیں بچوں، نظریاتی ریاستوں کی بنیاد کمال یہی ہے کہ دین کی آئیڈیالوجی ان ریاستوں پر بیس کرتی ہے۔ آپ نہ دین کو الگ کر سکتے ہیں نہ ریاست کو الگ کر سکتے ہیں۔ ریاست اور دین ایک وجود ہوتا ہے جیسے جسم اور روح ایک وجود ہوتی ہے۔ یہ مدینے کی ریاست، جب ہم پاکستان کو مدینہ ثانی کہتے ہیں، اسی کو ایکسپلین کیا تھا اقبال نے۔ یہ بحث بہت پرانی چلی تھی، جب کہا گیا کہ اسلامی ریاست بنانی چاہیے، اس وقت بھی کانگریسی مولویوں نے کہا کہ ہمیں اسلام میں کوئی الگ سے ریاست تو نہیں ہوتی، نیشنلزم نہیں ہوتا، ہمیں تو ہندوستان کے اندر رہنا چاہیے۔ اس وقت اقبال نے، قائد اعظم نے جس کانسیپٹ کو روتلسلی لڑا تھا وہ یہی تھا کہ ہماری نیشنلزم کی بنیاد ہمارے دین پر ہے، ہماری نیشنلزم کی بنیاد ہمارے جغرافیہ، رنگ و نسل اور زبان پر نہیں ہے۔ مغرب کی نیشنلزم کی بنیاد ان کے رنگ، نسل اور ان کی قومیت اور لسانیت پر ہوتی ہے۔ جو اقبال نے یہ بات کہی ہے کہ تازہ زمانے میں، جدید دور میں جو تازہ خدا ہے، جو نئے بت انہوں نے تعمیر کیے ہیں، اس میں سب سے بڑا وطن ہے، جو پیرہن ہے اس کا وہ مذہب کا کفن ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ سیاست کی زبان میں وطن اور ہے، مذہب کی زبان میں وطن اور ہے۔ ہم جب جس وطنیت کو، نیشنلزم کو ریجیکٹ کرتے ہیں، وہ سیاست کا وطن ہے۔ جب ہم مذہب کی زبان میں وطن کہتے ہیں، پھر اس پر ہماری جان، مال، عزت، آبرو قربان کی ہمارے دین کی روح ہوتی ہے، ہمارے دین کا جسم و جان ہوتا ہے، جس میں دین کی روح قائم کی جاتی ہے۔ جب وہ حدیث شریف ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آنکھ پر جہنم حرام کر دی جو ایک اسلامی فوج کی، اسلامی سرحدوں کی حفاظت میں جاگی، تو میرے بچوں کوئی تو اسلامی سرحدیں ہوں گی نا جس کی حفاظت کے لیے جاگنے والے پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ حرام کر دی ہے، تو اس اسلامی سرحدوں کو کیا کہو گے؟ کیا وہ اسلام سے الگ ہے؟ نو۔ وہی بات کہ جو اسلام کی روح ہے، عقیدہ ہے، آئیڈیالوجی ہے، جو ویژن ہے، جو اس کی اسپرٹ ہے، اس کو جو جسم چاہیے، وہ اسلامی ریاست کہلاتی ہے۔ اسی لیے پاکستان کو مدینہ ثانی کہتے ہیں کہ 1400 سال کے بعد دنیا میں باقاعدہ نظریات کی بنیاد پر اگر ایک اسلامی نظریاتی ریاست بنی ہے جس میں تمام وہی خد و خال ہیں جو مدینہ کی اور مکے کی ریاست میں تھے، وہاں بھی مشرکوں سے ہجرت کر کے مدینہ بنا تھا، یہاں بھی بت پرست مشرکوں سے ہجرت کر کے مدینہ بنا، وہاں پر بھی مسلمانوں کی پیدر پہ جھڑپیں ہوتی ہیں، مکے کے ساتھ بالآخر فتح مکہ ہوتا ہے، یہاں پر بھی ہماری پیدر پہ جھڑپیں ہو رہی ہیں، اور انشاءاللہ غزوہ ہند کی آخری فتح کی خوشخبری ہمارے پاس ہے۔ وہاں بھی خیبر کے یہودی مکہ کے مشرکوں کے ساتھ مل کے مدینہ کی ریاست کو تنگ کرتے تھے، یہاں بھی اسرائیل کے یہودی ہندوستان کے مشرکوں کے ساتھ مل کے مدینہ ثانی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، وہاں بھی وہ، اس کا نام مدینہ طیبہ تھا، اس پاکستان کا ترجمہ بھی مدینہ طیبہ ہوتا ہے۔ اس پاکستان کو وقت کے تمام صاحب بصیرت، صاحب نظر لوگوں نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی سے تشبیہ دی ہے۔ اشفاق احمد صاحب اس کو صالح علیہ السلام کی اونٹنی کہتے ہیں۔ بیٹا یہ پاکستان ملک نہیں ہے، اللہ کا معجزہ ہے، اس کی اسی طرح قدر کرو جیسے صالح علیہ السلام کی اونٹنی۔ We took interest in your thoughts and mission, but please clear one thing. You discussed many things, but you never discussed the Islamic revolution of Iran and Hezbollah. بیٹا جان، ہم لوگوں نے یہ جو مشن جس کو ہم لے کر اٹھے، اس کے پرنسپلز، اس کی پالیسیز، اس کی آئیڈیالوجی، اس کی ڈاکٹرن، تمام کی تمام ہم نے صرف ایک مرکز پہ رکھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اور خلافت راشدہ۔
اس کے بعد پوری دنیا میں جو مسلمان تحریکیں چل رہی ہیں ہم سب کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں، چاہے وہ فلسطینیوں کے حماس ہو، چیچن ریزسٹنس ہو، بوسنین ریزسٹنس ہو، ملیشیا مورو مینڈناؤ کی ہو، عراقی ریزسٹنس ہو، یا افغان ہو، یا ایران میں مسلمان، یا عرب دنیا میں اخوان المسلمون، جو مسلمان تحریکیں دنیا میں کہیں کام کر رہی ہیں، ہم نے کسی کا بھی حوالہ نہیں دیا، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو فوکس رکھا ہے اس بات پر کہ ہمارا سینٹر آف گریوٹی، ہمارا رول ماڈل صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ ایران کی مثال تو ہم دیتے ہیں بار بار کہ جو ایران کے پولیٹیکل ماڈل کی ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے وہی ماڈل اڈاپٹ کیا ہے جو خلافت راشدہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماڈل تھا، کہ جس میں بہترین لوگوں کو الیکٹ کر کے قوم کے آگے پیش کر دیا جاتا اور قوم سے کہتے ہیں اس میں سے کسی ایک کو صدر بنا لو، قرآن بنا لو، امیر بنا لو، سلطان بنا لو، کیونکہ ساتواں نہیں آ سکتا۔ اور یہی ایران میں ہے کہ فری ڈیموکریسی بھی ہے لیکن کوئی سیاسی جماعت بھی نہیں ہے، اور یہ ماڈل وہی ہے جو خلافت راشدہ ماڈل ہے کہ آپ پاکستان میں اب جو ہمیں ماڈل چاہیے وہ یہی چاہیے کہ پاکستان میں سیاسی جماعتوں کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا۔ یہ 350 فراڈ سیاسی ڈرامے جو کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ، وی ڈونٹ نیڈ دم۔ خلافت راشدہ ماڈل میں سیاسی جماعتیں نہیں ہوتی۔ میرے بچوں، اس وقت ہم اس پروگرام کو انشاءاللہ کنکلوڈ کرتے ہیں۔ ختامی بات، انشاءاللہ یہ جو مرضی زور لگا لیں، یہ جو مرضی کوشش کر لیں، یہ فزیکل رکاوٹیں جتنی مرضی ڈال سکتے ہیں ڈالیں گے، پاکستان پر ایک دہشت گردی کی ایک مہم پاکستان کو اس کی لپیٹ میں لانے کی کوشش کریں گے، ہم پہ، ہمارے بچوں پہ، ہمارے ساتھیوں پہ، آپ بچوں پہ ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ حوصلہ رکھنا، اسٹینڈ یونائٹڈ اینڈ اسٹینڈ فرم، کہ اللہ کی راہ میں جب بھی کوئی مشن، اعلیٰ ترین مشن اٹھائے، یہ ہوا نہیں ہے کہ وقت کے ابو جہل، وقت کے ابو لہب، وقت کے فرعون، حامان اور دجال اس کے مقابلے پہ نہ کھڑے ہوئے۔ اگر وہ تمہارے مقابلے پہ نہیں کھڑے تو تم غلط راستے پہ ہو، اگر وہ تمہارے راستے پہ کھڑے ہیں تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ کے فضل سے آپ ایک صحیح راستے پہ، صراط مستقیم پر ہیں۔ کوئی وائلنس نہیں کرنا، کوئی فساد برپا نہیں کرنا، کوئی ٹائر نہیں چلانا، کوئی آگ نہیں لگانی، اس پاکستان کے پتے پتے کی حفاظت کرنی ہے۔ اپنے آپ کو نظریاتی طور پر، روحانی طور پر، فکری طور پر تیار کرو، اقبال کو پڑھو، قرآن کو پڑھو، حضور کی سنت و سیرت مبارکہ کو پڑھو، اردو سیکھو، عربی سیکھو، فارسی سیکھو، ہماری تاریخ کی جو کتابیں، جو ہمارے لیکچر، CDs DVDs پروگرام ہیں، ان کو لو، لاکھوں کی تعداد میں ڈسٹریبیوٹ کرو، ان کو اپنے دوستوں کی محفلیں جمع کرو جن میں ان کو دکھاؤ، اس پیغام کو پھیلاؤ۔ یہ انقلاب انشاءاللہ اگر ہم اس کو، اللہ تعالیٰ ہمیں سعادت نصیب کرے کہ اپنی آنکھوں سے اس کی کامیابی دیکھتے ہیں، اگر اس کی راہ میں مارے بھی جاتے ہیں تب بھی سعادت ہے، سعادت کی زندگی ہے، شہادت کی موت ہے انشاءاللہ۔ ہمارے لیے دونوں حال میں خوش نصیبی اور خوش بختی ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاکستان کا حافظ و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ یہ زمین مقدس ہے، ماں کے پیار کی صورت، اس چمن میں تم سب ہو، برگزار کی صورت، دیکھنا گوارا مت، دادتے یتیم ہو، یہ امانت ہے اور تم امین ہو۔